اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ السلام الی ان بعث اللہ سبحانہ محمدا رسول اللہ لانجاز عدتہ و اتمام نبوتہ ماخوذا علی النبیین میثاقہ۔ ہماری گفتگو مولا کائنات کے نہج البلاغہ کے پہلے خطبہ میں جاری تھی اور ہم نے جیسے کہ عرض کیا کہ یہ طولانی خطبہ ہے اور اس خطبے میں مولا کائنات نے پہلے توحید کو بیان کیا، اس کے بعد حضرت آدم کی خلقت اور پھر اس کے بعد حضرت آدم کا پورا قصہ بیان ہوا کہ کس طریقے سے خداوند کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں، شیطان نے نافرمانی کی اور پھر کس طریقے سے شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو ورغلایا، اور پھر اس کے بعد انبیاء کی بعثت کا تذکرہ ہوا، یہاں تک کہ آج کی گفتگو میں ہم پڑھیں گے اسی خطبے میں مولا کائنات نے بعثت سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کا تذکرہ کیا، یعنی جب مولا کائنات نے ذکر فرمایا کہ کس طریقے سے خداوند کریم نے ایک کے بعد ایک انبیاء کو بھیجا، اور ان انبیاء کی صفت یہ تھی کہ ہر آنے والا یا تو اپنے بعد آنے والے نبی کا تعارف کرا کے جاتا تھا، یا جو بعد کا آنے والا ہوتا تھا وہ اپنے سے پہلے والے نبی کے بارے میں بتلاتا تھا کہ دیکھو مجھ سے پہلے فلاں نبی گزرا ہے جو کہ خداوند کریم کی یہ تعلیمات لے کر آیا ہے اور میں اسی تعلیمات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ جیسے کہ خود رسول خدا کے بارے میں بھی جو ایک صفت استعمال کی وہ کیا تھا، وہ مصدقاً تصدیق کرنے والے تھے۔ کس چیز کی تصدیق کرنے والے تھے؟ جو ان سے پہلے انبیاء تعلیمات لے کر آئے اس کی تصدیق کرنے والے تھے۔ یہ سلسلہ انبیاء کا سلسلہ جاری رہا اور ایک کے بعد ایک نبی آتا رہا، اور ان انبیاء کی صفت یہ تھی کہ قلت کے باوجود، ماننے والوں کی کمی ہونے کے باوجود انہوں نے تبلیغ میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اللہ کی شریعت کو بیان کرنے میں، خدا کے دین کو بیان کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، یعنی نا امید نہیں ہوئے، ثابت قدمی سے ڈٹے رہے، تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کہ وہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار میں نے ان کو صبح و شام تبلیغ کی ہے، دعوتہم لیلا و نہارا، کچھ اس قسم کی آیت ہے۔ بہرحال اس کا ترجمہ یہ ہے کہ صبح و شام، پروردگار میں نے ان کو صبح و شام تیری توحید کی طرف دعوت دی ہے۔ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے کتنے تھے؟ بہت کم ماننے والے تھے۔ 950 سال کی تبلیغ میں حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے صبح و شام، یعنی ایک موقع آتا ہے کہ جب انسان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ ابھی مثال کے طور پر یہ اتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایک ایک کر کے اٹھ کے جانے لگے اور سامنے فقط ایک یا چند افراد بیٹھے ہوں تو جو یہاں پر پڑھنے والا ہے اس کا حوصلہ کیا ہو جائے گا؟ پست ہو جائے گا، یعنی پھر اس کی وہ انرجی نہیں رہے گی اور اس کا وہ انداز نہیں رہے گا بیان کرنے کا۔ کیونکہ دیکھے گا کہ اب لوگ کم ہو گئے، یعنی سننے والے نہیں رہے، تو سننے والے کا نہ ہونا یا ماننے والے کی کا کم ہو جانا یہ خود ایک سبب بنتا ہے کہ انسان کا حوصلہ کیا ہو جائے؟ پست ہو جائے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی صفت جو مولا کائنات نے بیان کی کہ ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، قلت افراد کے باوجود یہ ثابت قدمی سے اس راستے پر ڈٹے رہے جس پر پروردگار عالم نے ان کو مبعوث فرمایا تھا۔ یہاں تک کہ خود سرکار ختمی مرتبت کی اب ذات گرامی دیکھیے کہ 13 سال سرکار ختمی مرتبت نے مکہ میں جو رنجشیں برداشت کیں، جو زحمتیں اٹھائی ہیں، اگر 13 سال کی زندگی آپ دیکھیں تو بہت کم افراد ہیں ماننے والے افراد کتنے ہیں؟ بہت کم ہیں۔ یہاں تک کہ پھر مدینے میں جاتے ہیں، مدینے میں بھی جب جنگیں شروع ہوتی ہیں تو جنگ بدر میں کتنے افراد ہیں ٹوٹل؟ 313،
اور سامنے لشکر ہے ہزاروں کا. کفار کی تعداد ہر جنگ میں زیادہ رہی ہے، مگر یہ کہ جب 8 ہجری آئی اور فتح مکہ کا موقع آیا اور دیگر تمام افراد جو ہے وہ اسلام سے پیوست ہو گئے، اور جو قبائل مشرکین کے قبائل تھے یا دیگر قبائل تھے انہوں نے بھی اسلام کے ساتھ عہد اور پیمان کیا کہ وہ اسلام دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے اور اسلام کی مدد کریں گے، تو پھر وہاں سے جا کر پھر مکہ فتح ہوا اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی ایک تعداد میں اضافہ ہوا. لیکن یہ جو عرصہ ہے 23 سال کا عرصہ جسے آپ کہتے ہیں تبلیغ کا، جس میں 13 سال مکہ کے ہیں اور 10 سال مدینہ کے ہیں، اگر آپ اس عرصے کو اٹھا کے دیکھیں تو ماننے والوں کی تعداد 13 سال میں تو بہت ہی کم رہی ہے، مکہ کی زندگی میں بہت کم ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ افراد اسلام کو قبول کرتے گئے. اس میں بھی اگر کفار و مشرکین کی تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد کم تھی، کفار و مشرکین کی تعداد زیادہ تھی. یہاں تک کہ مولا فرماتے ہیں کہ الی ان بعث اللہ، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد مبعوث فرمایا. سرکار ختمیہ مرتبت کو کیوں مبعوث فرمایا؟ مبعوث فرمایا یعنی ان کو نبوت دے کر بھیجا. لِإِنْجَازِ عِدَتِهِ، اس وجہ سے تاکہ خداوند کریم اپنے وعدے کو وفا کر دے کہ جو پروردگار عالم نے خود اپنی ذات سے وعدہ کیا کہ میں انسانوں کی ہدایت کروں گا، انسانوں کی رہنمائی کروں گا، اس وعدے کی خاطر خداوند کریم نے سرکار ختمی مرتبت کو بھیجا، اور تاکہ خداوند کریم اپنی نبوت کو اتمام کر دے. یعنی اب سرکار ختمی مرتبت کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. خاتم النبیین مأخوذاً علی النبیین میثاقہ، ایسا رسول بھیجا کہ جن کی رسالت کے متعلق خداوند کریم نے خود انبیاء سے میثاق لیا. یعنی ایک وہ میثاق ہے کہ جو تمام انسانوں نے دیا، جو کہ عالم زر میں دیا تھا، جو پچھلے درس میں ہم نے پڑھا. عالم زر میں پروردگار عالم نے تمام انسانوں سے میثاق لیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ کیوں نہیں، تو ہمارا پروردگار ہے. ایک میثاق پروردگار عالم نے انبیاء سے لیا. وہ میثاق کون سا میثاق ہے؟ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 81. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرَنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلك اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے خداوند کریم نے انبیاء سے میثاق لیا، انبیاء سے عہد و پیمان لیا. لما آتیتکم من کتاب، کہ جب میں تمہیں کتاب عطا کروں گا اور حکمت عطا کروں گا، اور پھر اس کے بعد ایک رسول آئے گا. ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آئے گا مصدق لما معکم. دیکھا یہ صفت جو ہم نے بیان کیا، رسول خدا کی صفت کیا ہے؟ مصدق ہیں. مصدق یعنی جو کچھ پہلے انبیاء لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرنے والے ہیں. جو کچھ تمہارے ساتھ ہے وہ ان تمام باتوں کی تصدیق کرنے والا ہے. میثاق کیا لیا؟ لتؤمنن بہ، تم سب کے سب انبیاء اس رسول پر ایمان لانا. یعنی ہمارا رسول وہ رسول ہے کہ اگر عیسیٰ ہمارے رسول پر ایمان نہ لائیں تو ان کی نبوت کیا ہے؟ خطرے میں ہے. موسیٰ اگر ایمان نہ لائیں تو ان کی نبوت کیا ہے؟ خطرے میں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب سوال کیا ایک یہودی نے آ کر اور کہا کہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام زیادہ افضل ہیں یا سرکار ختمی مرتبہ زیادہ افضل ہیں، تو سرکار نے جواب دیا کہ اگر حضرت موسیٰ آج زندہ ہوں تو ان پر لازم ہے کہ وہ میرا کلمہ پڑھیں. اگر وہ میرا کلمہ نہ پڑھیں گے تو ان کی نبوت کیا ہو جائے گی؟ بیکار ہو جائے گی، رائے گاہ چلی جائے گی، ساری زحمتیں ان کی کیا ہو جائیں گی؟ ضائع ہو جائیں گی. تو سرکار ختمی مرتبت کے متعلق میثاق لیا تمام انبیاء سے کہ دیکھو جب وہ رسول آئے گا تو تم اس رسول پر ایمان لانا. نہ صرف ایمان لانا، وَلَتَنْصُرَنَّهُ، تم سب کے سب اس کی مدد کرنا. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ اقررتم، کیا تم لوگ اقرار کرتے ہو؟ یعنی دوسری مرتبہ تاکید کی، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ جب میرا رسول آئے گا آخری زمانے میں تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے؟ قالوا اقررنا، سب کے سب اللہ کے رسول نے کہا، انبیاء نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا. تو یہ وہ میثاق ہے کہ جو خداوند کریم نے انبیاء سے لیا، کس کے متعلق؟ سرکار دو عالم کی
نبوت کے متعلق، مأخوذاً علی النبیین میثاق 81، آیت نمبر 81۔ نہ صرف یہ کہ انبیاء سے میثاق لیا، بلکہ اس نبی کی اطاعت کو انبیاء کی صحبت کا شرف قرار دیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 69۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، تو اپنے آخری نبی کی اطاعت کا جزا کیا قرار دی؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، اپنا فضل و کرم کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ سرکار ختمی مرتبت کا ایک شرف ہے کہ ایک تو انبیاء سے نہ صرف یہ کہ میثاق لیا تمام کے تمام انبیاء سے، اور پھر انبیاء کے ساتھ محشور ہونے یا انبیاء کے ساتھ جنت میں رہنے کا سبب ایک قرار یہ دیا کہ اس میرے آخری رسول کی کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ ماخوذاً علی النبیین میثاقہ مشہورۃ سماتہ کریما میلادہ، یہ آخری نبی کون ہے کہ جن کی نشانیاں مشہور ہیں، یعنی ہر نبی جو آتا تھا وہ سرکار ختمی مرتبت کی بشارت دے کے جاتا تھا۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو قرآن کی آیت موجود ہے کہ جو میرے بعد نبی آئے گا اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ اور ہر نبی جو آتا تھا وہ بشارت دے کے جاتا تھا، صفات کو بیان کر کے جاتا تھا کہ دیکھو آخری زمانے میں جو نبی آئے گا اس کی یہ صفات ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہود اور نصارہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ آخری نبی جو آئے گا اس کی صفات کیا ہوں گی، لیکن وہ ہٹ درمی پہ اترے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کی اور اپنے لوگوں کو غلط بیانی کی کہ نہیں، یہ جو مکہ میں جو قریش میں جو عبداللہ کا یتیم بیٹا جو کہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو نبوت کا ادعا کر رہا ہے، یہ وہ شخص نہیں ہے کہ جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ اپنی کتابوں میں ہمارے آخری نبی کی نشانیوں کو پڑھتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ کہ جو رسول خدا کی اتباع کرتے ہیں، وہ رسول جو کہ نبی بھی ہے اور امی بھی ہے، اور وہ رسول کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم، وہ رسول کہ جو خود ان کی کتابوں میں توریت اور انجیل میں ان کی کتابوں میں جس کا ذکر موجود ہے، لکھا ہوا ہے جس کا ذکر، لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے اس رسول کا انکار کرتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہود نصارہ اس رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ آخری نبی کی جو صفات تھیں وہ بیان ہو چکی تھیں، اور ہر نبی آخری نبی کے بارے میں بشارت دے کے گیا تھا اور صفات کو بیان کر کے گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ کے جو علماء تھے وہ پہچانتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ وہ تمام کی تمام صفات جو کہ توریت اور انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، وہ تمام کی تمام صفات اس نبی پر پوری اترتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کرتے تھے کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے کہ جس کے متعلق تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ جبکہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ ماخوذاً علی النبیین میثاقہم مشہورۃ سماتہ، اس کی نشانیاں مشہور ہیں۔ کریما میلادہ، مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ وہ رسول کی جس کی ولادت کریمانہ ہے، جس کی ولادت کیا ہے؟ کریمانہ ہے۔ خداوند کریم نے رسول خدا کی ولادت کے وقت ہی کچھ معجزات کو ظاہر کیا۔ ان معجزات میں سے مشہور معجزات ہیں وہ کیا ہیں؟ بہت مشہور ہیں۔
نہیں، رسول خدا کی ولادت کی، جی رسول خدا کی ولادت کے بعد، جی آتش فارس، جو فارس میں جو کہ آتش پرست تھے، ان کے کئی سالوں سے جو آگ روشن تھی اور وہ کہتے تھے کہ یہ آگ ہی ہمارا خدا ہے، وہ آگ کیا ہو گئی؟ خاموش ہو گئی اسی وقت رسول خدا جب ولادت ہوئی۔ دوسرا، تاکہ کیسر و کسرا کیا ہو گئے؟ منہدم ہو گئے۔ ایوان کیسر و کسرا جو کہ بڑے بڑے محل تھے، ان کے ایوان کیا ہو گئے؟ منہدم ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب سرکار گئے ہیں جناب ابو طالب کے ساتھ، جناب ابو طالب نے کہا کہ جناب خدیجہ جو ہے وہ مالدار عورت ہیں اور یہ اپنا مال دے کر بھیجتی ہیں تجارت کے لیے، لہٰذا ہم ان کا مال لے کر جاتے ہیں اور تجارت کریں گے۔ تو جب مال لے کر گئے تو راستے میں جو راہب ملے ہیں رسول خدا کا چہرہ دیکھ کر وہ پہچان گئے ہیں کہ یہ وہی رسول ہے کہ جس کی ہمیں بشارت دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی اور اللہ کے رسول کو بھیجا گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَأَهْلُ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ مِلَلٌ مُتَفَرِّقَةٌ وَأَهْوَاءٌ مُنْتَشِرَةٌ وَطَرَائِقُ مُتَشَتِّتَةٌ۔ اللہ کے رسول کو کس ماحول میں بھیجا گیا؟ ہم سب پڑھ چکے ہیں اور سب سن چکے ہیں کہ زمانہ جاہلیت، زمانہ جاہلیت، جاہلیت کا زمانہ کیوں کہا گیا اس کو؟ زندہ دفن کر دیتے تھے لڑکیوں کو، زمانہ جاہلیت، یعنی ایک ایسا معاشرہ کہ جس معاشرے پر وہم پرستی، اوہام پرستی کے بادل چھائے ہوئے تھے، لڑائی شروع کرتے تھے اور پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک عجیب تعصب کا شکار تھا۔ انسانی اقدار موجود نہیں تھی۔ اگر میں بہت ہی آسان اور سمپل سا ترجمہ کروں، انسانی اقدار، انسانی اقدار کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر کسی بھی دین کا ماننے والا نہ ہو، پھر بھی کچھ مورل ویلیوز ایسی ہیں جو کہ کیا ہیں، تمام انسانوں کے درمیان مشترک ہیں، چاہے وہ کسی مذہب کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، چاہے وہ کسی رسول کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، کچھ مورل ویلیوز ہیں گی، اخلاقی اقدار ہیں، انسانی اقدار ہیں جو ہر سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ لا مذہبی کیوں نہ ہو۔ لیکن وہ ایک ایسا معاشرہ تھا جس معاشرے میں اللہ کے رسول کو بھیجا گیا کہ جہاں پر ساری انسانی اقدار دفن ہو چکی تھی، اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا تھا، اخلاقیات میں سوائے ایک صفت کے اور کوئی صفت باقی نہیں تھی، وہ ایک صفت تھی مہمان نوازی کی۔ وہ مہمان نوازی کی صفت بھی تعصب کی وجہ سے تھی، کیونکہ وہ اپنے لیے عیب شمار کرتے تھے کہ کوئی مہمان آئے اور کوئی شخص جو ہے اس کی خاطر تواضع نہ کرے، یا اگر کسی کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور کوئی دوسرا شخص اس کو قتل کر دے تو وہ جو شخص تھا جو میزبان تھا وہ اپنے لیے ننگ اور عار سمجھتا تھا کہ میرے گھر میں ایک مہمان آیا اور اس کی خاطر تواضع نہیں ہوئی یا اس کو کوئی نقصان پہنچا، سوائے اس ایک اخلاقی آپ کہہ سکتے ہیں کہ صفت کے کوئی اور اخلاقی صفت ان میں نہیں پائی جاتی تھی۔ صرف اس بات پر کہ تمہارے اونٹ نے میرے برکے سے پانی پی لیا، میرے اونٹوں کے پینے کی جگہ سے پانی پی لیا، اس بات پر سالوں مہینوں جنگ ہوتی تھی، خون ریزی، خون بہا دیا کرتے تھے۔ عورت کو مثال کے طور پر کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ انسان کے مرنے کے بعد جیسے انسان کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے ویسے ہی عورت بھی کیا تقسیم ہوتی تھی، یعنی ایک مال سمجھتے تھے، ایک چیز سمجھتے تھے۔ زندہ درگور کر دینا، بیٹیوں کو اپنے لیے ننگ اور عار سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے نہ، خود قرآن مجید کا قول ہے کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو بشارت دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اسود وجہہ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا بیٹی کی خبر سن کر، اور وہ سوچتا تھا کہ آیا اب اس ننگ اور عار کو لے کر پھروں یا اس ننگ اور عار کو زمین میں دفنا دوں۔ یہی وجہ ہے کہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص جو کہ مسلمان ہوا اور اللہ کے رسول اس کو دیکھتے تھے کہ وہ جب بھی آتا ہے مسجد میں مغموم ہوتا ہے، غم زدہ۔ تو ایک روز اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر روز تم غم زدہ ہو، یعنی تمہیں کبھی خوش نہیں دیکھا میں نے، غم کے بادل تمہارے چہرے پر چھائے ہوئے ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟
تو کہنے لگا کہ زمانہ جاہلیت میں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، تو میری ایک بیٹی پیدا ہوئی. جب میری ایک بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے بہت ہی زیادہ ننگ اور عار محسوس ہوئی کہ میں بیٹی پیدا ہو گئی، یعنی میرے لیے شرم کی بات تھی کہ کوئی بیٹی پیدا ہو گئی. لیکن یہ میں اس کو جو ہے وہ دفنانا چاہتا تھا، لیکن اس بیٹی کا چہرہ، اس بیٹی کی محبت میرے دل میں تھی، لہذا اس محبت کی وجہ سے میں وہ کام نہیں کر سکا. اور جو میری بیوی تھی اس نے بھی کہا کہ تم یہ کام نہ کرو. یہاں تک کہ وہ بیٹی کچھ بڑی ہو گئی. اب جب وہ بڑی ہو گئی تو وہ جو خلش میرے دل میں تھی، وہ جو اس بیٹی کے پیدا ہونے کی سبب جو ننگ اور عار ایک کا کانٹا میرے سینے میں چبھا ہوا تھا، وہ بار بار مجھے تنگ کرتا تھا. تو ایک روز میں نے اس کی ماں سے کہا کہ میں اس کو لے جاتا ہوں، سفر پہ جا رہا ہوں، یہ اپنے رشتہ دار سے ملے گی. اور اس کی ماں نے مجھ سے بہت عہد و پیمان لیا کہ دیکھو تم جا رہے ہو، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچانا. کہتا ہے کہ میں اس کو سفر پہ لے کر گیا، یہاں تک کہ میں نے ایک کنواں دیکھا اور میرے دل نے کہا کہ میں اس کنویں میں اس بیٹی کو گرا دیتا ہوں. جیسے ہی میں اس بیٹی کو لے کر جا رہا تھا اس کنویں کی طرف، تو اس بیٹی نے بڑی معصومیت سے مجھے کہا کہ بابا کیا مجھے مارنا چاہتے ہو؟ یہ کام نہ کرو. بیٹی کی معصومیت کی وجہ سے میں اس کام سے رک گیا. یہاں تک کہ پھر دوبارہ آگے گیا اور پھر ایک اور کنواں میں نے دیکھا، تو پھر کہا کہ نہیں، اب جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا، اب جو ہے وہ میں اس کو کیا کروں گا، دفنا کے چھوڑوں گا. لہذا بیٹی کو گرا دیا کنویں میں، زندہ بیٹی کو گرا دیا کنویں میں. کنویں سے بیٹی آوازیں دیتی رہی. کہنے لگا کہ میں اس وقت تک کنویں سے نہیں ہٹا کہ جب تک مجھے یقین نہیں ہو گیا کہ بیٹی مر چکی ہے. کہا کہ بس یا رسول اللہ، یہ وہ ایک چیز ہے جو زمانہ جاہلیت میں مجھ سے ہوئی، لیکن اس کا غم آج تک میرے دل پر ہے اور آج تک میں غم زدہ ہوں. تو یہ زمانہ جاہلیت کی. یہاں تک کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو دفن کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ کھیلنے چلتے ہیں. کھیل کھیل میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا جا رہا ہے اور وہ بچی معصومیت میں یہ سمجھنے لگی کہ شاید میرا باپ جو ہے مجھ سے کھیل رہا ہے. یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے اس نے اپنی بیٹی کو پورا مٹی میں دفنا دیا اور اس کی بیٹی زندہ درگور ہو گئی. تو زمانہ جاہلیت ہم کیوں کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت ایک تو ویسے پڑھے لکھے نہیں تھے، یعنی کل جزیرۃ العرب میں کل 16 افراد تھے کہ جن کو پڑھنا اور لکھنا آتا تھا. 16 افراد میں سے بھی ایک خاتون اور باقی 15 مرد جن کو پڑھنا اور لکھنا آتا تھا. اسی وجہ سے قرآن مجید میں امی کہا گیا، مکے والوں کو بالخصوص امی کہا گیا. کیوں کہا گیا امی؟ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ویسے لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، اور پھر زمانہ جاہلیت کی رسم و رواج ان کے اوپر حاوی تھیں. اسی کو مذہب سمجھتے تھے، اسی کو دین سمجھتے تھے، اسی کے مطابق زندگی گزارتے تھے. تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایسے ماحول میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا کہ اہل الارض، زمین کے جو رہنے والے تھے، وہ زمین کے رہنے والے مختلف قسم کے گروہوں میں، مختلف قسم کے مذاہب میں بٹے ہوئے تھے، اور مختلف قسم کے رسم و رواج ان کے درمیان رائج تھے. بین مشبہ للہ بخلق او ملحد فی اسمہ او مشیر الی غیرہ. 3 قسم کے افراد کی طرف مولا کائنات نے اشارہ کیا، یعنی 3 قسم کے گروہ تھے. جب اللہ کے رسول کو بھیجا گیا، وہ اس معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں کہ کس معاشرے میں اللہ کے رسول کو بھیجا گیا. ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کو تشبیہ دینے والا تھا اپنی مخلوق سے، جیسے کہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہود کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. گویا یہ ایک تشبیہ دینا ہے، جس طریقے سے ہمارے بیٹے ہوتے ہیں، جس طریقے سے ہم شادی کرتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہے. اور ملحد فی اسم، یا اللہ کے اسم میں کیا کرتے تھے؟ گمراہی کرتے تھے. یعنی وہ صفات اور وہ اسماء جو کہ پروردگار عالم کے لیے مخصوص تھے، ان اسماء اور ان صفات کو دے دیتے کس کو؟ بتوں کو. بتوں کو ان ناموں سے پکارتے تھے،
ان صفات سے پکارتے تھے کہ جو خداوند کریم کے نام ہیں اور جو خداوند کریم کی صفات ہیں. جیسے کہ خود خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا تم مجھے خبر دو گے لات اور عزیٰ اور منات کے بارے میں؟ 3 بڑے بت تھے، یہ 3 بڑے بت. کہا کہ کیا تم مجھے خبر دو گے لات عزیٰ اور منات. لات عزیٰ اور منات کیا ہیں؟ لات لفظ اللہ سے نکلا ہے، اسی طریقے سے عزیٰ جو ہے وہ لفظ صفت عزیز سے نکلا ہے، جو کہ خداوند کریم کی صفت عزیز. اور اسی طریقے سے منات جو ہے وہ منان سے نکلا ہے. یہ تینوں صفات، تینوں نام اللہ کے نام ہیں. اللہ تو ہے ہی اللہ، اس میں جلالہ اللہ کا نام ہے، اور عزیز اور منان بھی خداوند کریم کا نام ہے. تو یہ جو اللہ کے نام اور اللہ کی صفت تھیں، یہ اللہ کے نام اور اللہ کی صفت کس پہ دے دیے؟ اپنے بتوں پر. اور کہتے تھے کہ انما نعبدہم لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اللہ سے نزدیک کریں گے، لہٰذا ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ دوسرا گروہ. تیسرا گروہ کون سا تھا؟ غیر خدا کی طرف اشارہ کرنے والا. غیر خدا کی طرف اشارہ کرنے والا یعنی خدا کے ساتھ شریک قرار دینے والا. مثال کے طور پر سورج، چاند اور ستارے کو ماننے والے، ان کی پرستش کرنے والے، یا وہ افراد کے جو اپنی ہوائے نفس کو خدا سمجھتے تھے. جیسے کہ خداوند کریم نے بیان کیا کہ افرأیتم من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. وقالوا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، ہماری زندگی کچھ زندگی نہیں ہے سوائے اس دنیا کی زندگی کے، یہی ہے جو کچھ ہے، ہم مریں گے اور زندہ ہوں گے، اور ہمیں کوئی چیز نہیں مارتی سوائے زمانے کے. یعنی جس طریقے سے کوئی چیز پرانی ہو جاتی ہے لہٰذا ہم بھی پرانے ہو جاتے ہیں. جب ہم پرانے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے موت کا وقت آ جاتا ہے، ہم مر جاتے ہیں. تو کوئی ان سے پوچھے کہ بچے پھر کیوں مرتے ہیں؟ بچے تو پرانے نہیں ہوتے. جوان کیوں مر جاتے ہیں؟ جوان تو پرانا نہیں ہوتا. موت فقط بوڑھوں کو تو نہیں آتی. موت جب آتی ہے تو نہ وہ بوڑھا دیکھتی ہے، نہ وہ جوان دیکھتی ہے، نہ وہ مرد دیکھتی ہے، نہ وہ عورت دیکھتی ہے، نہ وہ بچہ دیکھتی ہے، نہ وہ بڑا دیکھتی ہے. جس کی موت آ جاتی ہے اس کو جانا ہوتا ہے. تو اگر زمانے نے ہی مارنا ہوتا ہے یا بیماری ہم کو مار دیتی ہیں تو کیوں پھر صحت مند افراد مر جاتے ہیں؟ کتنی خبریں ہم نے سنی ہیں کہ کچھ نہیں تھا، اس کو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، ہے یا نہیں؟ کیوں جوان افراد مر جاتے ہیں؟ اگر صحت مند ہونا زندگی کی علامت ہے اور بیماری موت کی علامت ہے یا موت کا سبب ہے، تو کتنے افراد ایسے ہیں جو کہ صحت مند تھے، ہمارے آنکھوں کے سامنے تھے، وہ مر گئے. اگر بوڑھا ہونا موت کی نشانی ہے یا موت کی علامت ہے تو کتنے ایسے بچے ہیں جو ہمارے سامنے مر گئے. لہٰذا وہ کہتے تھے کہ ہماری زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں کوئی چیز نہیں مارتی سوائے زمانے کے. زمانہ ہمیں مار دیتا ہے کیونکہ زمانہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ پرانا کر دیتا ہے، جس طریقے سے چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں. تو یہ وہ افراد تھے جو 3 بڑے گروہ تھے رسول خدا کے زمانے میں. ایک یہود و نصارہ اور کفار مشرکین، یہ وہ گروہ تھے جو کہ رسول خدا کے زمانے میں تھے. جو اس زمانے میں جاہلیت کا زمانہ تھا، اس زمانے میں یہ 3 افراد، ان تینوں گروہ سے اللہ کے رسول نے مقابلہ کیا، ہر اعتبار سے مقابلہ کیا. سب سے پہلا مقابلہ جو تھا وہ ذہنی اور فکری مقابلہ ہے. یعنی آپ ایک ایسے معاشرے کی آئیڈیالوجی کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں کہ جس آئیڈیالوجی پر پورا ایک معاشرہ چل رہا ہے، پورا ایک معاشرہ اسی آئیڈیالوجی پر قائم ہے، اسی آئیڈیالوجی پر جی رہا ہے. اس آئیڈیالوجی کے خلاف آپ ایک آئیڈیالوجی لے کر آتے ہیں جبکہ آپ کی تعداد بھی کچھ نہیں ہے، آپ فرد واحد ہیں. ایسے میں اللہ کے رسول نے مقابلہ کیا. فہداہم بہ من الضلالہ وانقذہم بمکانہ من الجہالہ. اللہ کے رسول کا ہنر کیا تھا؟ اللہ کے رسول کا ہنر یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے ایسے معاشرے کی ہدایت کی کہ جس معاشرے کو، اگر میں اپنی زبان میں کہوں، جس معاشرے کو کھانے پینے کا شعور نہ ہو، جس معاشرے کو کھانے کے بعد رفع حاجت کیسے کرنی ہے معلوم نہ ہو،
ایسے معاشرے میں اللہ کے رسول نے تبلیغ کی ہے، مشکل اور کٹھن معاشرہ۔ دیکھیں، ایک اگر معاشرہ ہو نا جہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہوں تو ان کو سمجھانا آسان کام ہے، کیونکہ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں، جو کچھ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ایک جہالت بھرا معاشرہ ہو جہاں پر اوہام کی پرستش کی جاتی ہو، وہمی باتیں، خیالی باتیں، مثال کے طور پر بلی چلے گئی تو کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوگا، وہم پرستی ہے۔ بلی کا جانا اور آپ کے پر مشکل آنا یہ کوئی سبب نہیں ہے ان کے درمیان، لیکن ایک وہم پرستی ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا تو اب کچھ نہ کچھ برا ہوگا، یہ وہم پرستی ہے۔ وہم رسول خدا کی بھی ایک کیپیسٹی تھی، یعنی وہ کس حد تک لے کر آتے معاشرے کو اوپر۔ بہرحال اللہ کے رسول نے جو ہے وہ مقابلہ کیا، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے جب ایک ایسا معاشرہ جو آپ سوچئے کہ زمین سے کوسوں نیچے دھسا ہوا ہو، ایک بلڈنگ جو بالکل دھسی ہوئی ہے اس کو کھڑا کرنا ہے، لے کر آنا ہے، تو کتنی محنت درکار ہے اور کتنا وقت درکار ہے۔ اللہ کے رسول کو صرف 23 سال کا موقع ملا، 23 سال میں بھی 13 سال مکہ کے اور 10 سال جس میں ہر سال جنگ ہے، جو 10 سال مدینے کے ہیں اس میں تقریباً ہر سال جنگ ہے۔ 2 ہجری میں جنگ ہوئی، 3 ہجری میں جنگ ہوئی، پھر 5 ہجری میں جنگ ہوئی، پھر اسی طریقے سے جنگ تبوک، اور پھر اس کے بعد یہاں تک کہ مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، پھر اس کے بعد 9 اور 10 ہجری اس میں بھی شرارتیں ہوتی رہیں روم کی جانب سے اور دیگر جو کفار تھے ان کی جانب سے، اور یہاں تک کہ سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول رحلت فرما گئے۔ تو اتنے کم وقت میں اللہ کے رسول نے مقابلہ کیا اور ایک ایسے معاشرے کو جو انسانیت سے گرا ہوا معاشرہ تھا اس کو کم از کم انسانیت پہ لے کر آئے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ بہرحال مصائب کا جملہ ہے، روز عاشور جب امام حسین تنہا رہ گئے، جنگ کر رہے تھے، تو ایک مرتبہ کسی ملعون نے کہا کہ امام حسین کے خیمے پر حملہ کرو۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ لوٹے، اور لوٹنے کے بعد کہا کہ یا شیعۃ ابی سفیان، اے ابو سفیان کے شیعو، اگر تم مسلمان نہیں ہو تو کم از کم عرب تو بنو۔ یعنی جملہ کیا تھا کہ اگر تمہیں اسلام کا کوئی پاس نہیں ہے، تم مسلمان نہیں ہو، تو کم از کم انسان تو بنو۔ کوئی انسان کسی کی مستورات پر حملہ کرتا ہے اس طریقے سے، بیابان میں میری مستورات ہیں، کوئی نہیں بچا ہے، تم نے میرے سارے مردوں کو مار دیا ہے، سارے میرے اصحاب کو مار دیا ہے، ان خیموں میں سوائے مستورات کے اور کوئی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ذی شعور رکھنے والا ہے، وہی والی بات ہے کہ اگر انسانی اقدار رکھنے والا کوئی شخص ہے جس کے اندر انسانیت باقی ہے، وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ تو امام نے فرمایا کہ کم از کم اگر تم مسلمان نہیں ہو تو کم از کم عرب تو بنو۔ یعنی امام فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ جو عرب کا جاہلیت کا معاشرہ تھا، اس معاشرے میں بھی کم از کم اس اعتبار سے عورتوں کی عزت ہوتی تھی، عورتوں پر حملہ نہیں کیا جاتا تھا، مردوں کو قتل کیا جاتا تھا، عورتوں پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، یعنی اس طریقے سے قتل نہیں کرتا تھا۔ صحیح ہے، عورتوں کو قیدی بنایا جاتا تھا یا ان کو کنیزیں بنا لیا جاتا تھا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے تم خیمے پر حملہ کرنے آئے ہو اور خیمے کی لوٹ مار تم مچانے کے ارادے سے ہو، تو کہا کہ تم تو اس عرب کے معاشرے سے بھی گرے ہوئے ہو، یعنی وہ جاہلیت کے معاشرے سے بھی تم کیا ہو گئے ہو، پست ہو گئے ہو، گر گئے ہو۔ تو اس ایسا معاشرہ کہ جہاں پر نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہے، نہ کھانے پینے کی تمیز ہے، نہ رفع حاجت کی تمیز ہے، ایسے معاشرے میں اللہ کے رسول آئے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، اور ایسے معاشرے کو اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کھانا کھانے سے پہلے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھو رفع حاجت کے وقت یہ والا ذکر پڑھو، رفع حاجت سے فارغ ہو جاؤ تو مثال کے طور پر الٹا پاؤں جو ہے وہ یا سیدھا پاؤں جو ہے وہ پہلے باہر نکالو۔ یہ تمام چیزیں کون سکھا رہا ہے؟ اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے ایک چھوٹے بچے کو ہم سکھاتے ہیں دنیات میں کہ کھانا اس طریقے سے کھاؤ، سونا اس طریقے سے ہے، رفع حاجت اس طریقے سے کرنی ہے، بالکل بعینی اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے اس معاشرے کی تربیت کی۔ بس ان افراد سے اللہ کے رسول نے مقابلہ کیا، لہٰذا
جو قرآن مجید کی تعبیر ہے اللہ کے رسول کے بارے میں، وہ بڑی جامع تعبیر ہے، اور اس تعبیر پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایک رسول کو بھیجا ہے کہ جو ان کی کتاب میں توریت و انجیل میں جس کا ذکر موجود ہے، یأمرہم بالمعروف، یہ کیا کرتا ہے؟ ان کو معروف اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، ان کو برے کام سے منع کرتا ہے، ویحل لہم الطیبات، ان کے لیے پاک اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، خبیث چیزوں کو ان کے اوپر حرام قرار دیتا ہے۔ طیبات اور خبائث، طیبات ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جس کو انسانی فطرت اچھا شمار کرے، خبائث ان کو کہا جاتا ہے جس کو انسانی طبیعت برا شمار کرے۔ مثال کے طور پر، اگرچہ صرف مثال کی حد تک، بعض حیوانات کا فضلہ کیا ہے؟ پاک ہے، مثلا گھوڑے کا فضلہ پاک ہے، مثلا گدھے کا فضلہ کیا ہے؟ پاک ہے، صحیح، چڑیوں کا مثلا، لیکن کوئی مثال کے طور پر پلیٹ میں لا کے دے اور کہے آپ سے کھا لو، پاک ہے، نہیں کھائیں، کیوں نہیں کھائیں گے؟ طبیعت کیا ہے؟ متنفر ہے، اس کو کہا جاتا ہے خبائث، خبیث چیزیں۔ تو اللہ کے رسول بیان کر دیتے کہ دیکھو یہ خبیث ہے، یہ حرام ہے تمہارے اوپر، اس کو نہ کھاؤ۔ طیبات وہ جو پاک و پاکیزہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں کھاؤ، یہ چیزیں نہ کھاؤ۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اللہ کے رسول جب آئے تو کیا کام کیا؟ جو ان کے کاندھوں پر بوجھ تھا ان کے گناہوں کا، وہ بوجھ اللہ کے رسول نے ان کے کاندھوں سے گرا ڈالا۔ یہ بہت خوبصورت تعبیر ہے قرآن مجید کی، اور رسول خدا کی جد و جہد کے بارے میں بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے اس معاشرے کو سنوارنے کے لیے کس قدر جد و جہد کی ہے۔ اس قدر جد و جہد کی ہے کہ اللہ کے رسول رو رہے ہیں کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے۔ یہاں تک کہ مشہور واقعہ بھی آپ سنتے ہیں کہ مکہ میں جب کفار و مشرکین نے حملہ کیا، فرشتہ آیا اور کہا کہ میں آپ حکم دے تو میں کیا کروں؟ ان سب کو ختم کر دوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو یضع عنہم اسرہم، جو ان کا بوجھ تھا ان کی کمر پر، اللہ کے رسول نے اس بوجھ کو اتار ڈالا، یعنی ان کے گناہوں کا بوجھ یا ان کی جہالت کا جو ان کے کاندھوں پر بوجھ تھا وہ بوجھ اتار ڈالا۔ والاغلال التی کانت علیہم، بہت دوسرا کام، جو بہت بڑا کام کیا اللہ کے رسول نے، کیا کیا؟ جو زنجیریں ان کی گردنوں میں پڑی ہوئی تھیں، یہاں پر زنجیروں سے کیا مراد ہے؟ وہی غلط رسومات، وہم پرستی، اوہام پرستی، جو غلط رسومات اس معاشرے میں رائج تھیں، اللہ کے رسول نے ان کی زنجیروں کو کیا کیا؟ توڑ ڈالا، ان کو آزاد کیا۔ گویا ایک تعبیر ہے کہ وہ معاشرہ قید تھا، اپنی وہم پرستی میں قید تھا، اللہ کے رسول نے اس معاشرے کو کیا کیا؟ آزاد کیا۔ اللہ کے رسول نے ان تینوں گروہوں کا کیا کیا؟ مقابلہ کیا۔ اب جب ہم مفہوم جاہلیت کی بات کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ چیزیں تو آج بھی موجود ہیں، کہ بلی اگر راستہ کاٹ جائے تو کیا ہوگا؟ مشکل آئے گی، مثال کے طور پر فلاں کام نہ کرو تو یہ ہو جائے گا، ایسے نہ بیٹھو تو یہ کرو گا، بچے کو مثال کے طور پر شیشہ نہ دکھاؤ دانت نہیں آئیں گے، سر سے اوپر نہیں لے کے جاؤ کد چھوٹا رہ جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ وہم پرستی ہے، اوہام پرستی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جاہلیت کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ جاہلیت کا تعلق، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہالت کا نام فقط علم کا نہ ہونا تھا، یا وہ فقط لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس کو جہالت، فقط اس کو جہالت نہیں کہتے ہیں۔ جہالت ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے نا۔ اب ختم کرنے پہ آئیں گے تو اس کے عوامل خیر بہت زیادہ ہیں، لیکن بہرحال تو وہ جو جاہلیت تھی وہ جاہلیت آج بھی موجود ہے۔ منتہا یہ کہ آج کی جو جاہلیت ہے وہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں اسٹینڈرڈ جاہلیت، یعنی جاہلیت نے ترقی کر لی ہے۔ پہلی کی جو جاہلیت تھی وہ کیا تھی؟ مثال کے طور پر پھٹے لباسوں میں تھی، آج کی جاہلیت پین کوٹ میں ہے، یعنی انسان پین کوٹ میں آ کر بیٹھتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے جو انسانی اقدار سے گری ہوئی ہیں، لیکن معاشرہ کہتا ہے دیکھو کتنی اچھی بات کر رہا ہے نہیں ایسا؟ جو ٹی وی پر ہمارے شوز چل رہے ہیں صبح و شام کے، جو مارننگ شوز آ رہے ہیں ہمارے، بالخصوص خواتین کے، جہاں وہ خواتین کے جن کی خود 3-3 4-4 طلاقیں ہوئی بھی ہیں،
اور وہ معاشرے کو بتا رہی ہیں کہ نہیں اچھی عورت کیا ہوتی ہے اور اچھا شوہر کیا ہوتا ہے اور اچھی گھرداری کیا ہوتی ہے. یہ اسٹینڈرڈ جاہلیت ہے. یعنی صرف سرخی پاؤڈر کر لینے سے یا اچھے کپڑے پہن لینے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھی لکھی ہو گئی ہیں یا تہذیب یافتہ ہو گئی ہیں. تہذیب یافتہ ہونے کا تعلق انگلش آ جانے سے نہیں ہے. تہذیب یافتہ ہو جانے کا تعلق او لیول اے لیول میں کامیابی حاصل کرنے سے نہیں ہے. تہذیب یافتہ ہونے کا تعلق ڈگری حاصل کرنے سے نہیں ہے. اسی لیے اسلام نے دو چیزوں کو الگ الگ رکھا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یزکیہم کو الگ سے بیان کیا اور تعلیم کو الگ سے بیان کیا. تعلیم ایک ٹول ہے کس کا؟ یزکی کا، تہذیب نفس کا. جب تک تہذیب نفس نہیں ہوگی، میں کئی بار یہ بات عرض کر چکا ہوں، تہذیب نفس نہیں ہوگی اس وقت تک تعلیم بالکل بیکار ہے، صفر ہے، کوئی فائدہ نہیں. حتیٰ ہمارے لباس میں بھی، میں اپنی بات کروں، ہمارے لباس میں بھی جو ہم امامہ مثال کے طور پر یہ لباس پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، چند کتابیں ہم نے پڑھ لی ہیں، عربی عبارتیں پڑھنا آ گئی ہیں. یہ عربی عبارتیں پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے. اصل کمال یہ ہے کہ ان عربی عبارتوں نے میرے کردار کو کتنا بدلا. یہ احادیث جو میں اتنی فرفر بیان کر رہا ہوں، یہ آیات جو میں اتنی پڑھ رہا ہوں، ان آیات سے میں نے کیا سیکھا. وہ تہذیب جب تک ساتھ نہیں ہے اس وقت تک کیا ہے، یہ تمام کی تمام تعلیم بیکار ہے. لہٰذا قرآن مجید نے پہلے دن سے ہی زور دیا کہ تعلیم ضروری ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے؟ تہذیب ضروری ہے. اگر تعلیم کے ساتھ ساتھ تہذیب نہیں ہوگی تو پھر وہی حال ہوگا کہ جو ہمارے کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے کہ ڈگری لینے کے وقت مخلوط مجمع اس میں ڈانس کر رہا ہے. یعنی ہم اس کو تعلیم یافتہ معاشرہ کہہ رہے ہیں. یہاں پر ایک خاتون مثال کے طور پر اپنی جسم کی نمائش کرا رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تعلیم یافتہ معاشرہ ہے. یعنی اس نے وہ ڈگری حاصل کی ہے کہ وہ ڈگری جو شاید زمانے جاہلیت میں بھی کسی کے پاس نہیں تھی، کہ یہ ڈگری لے کر یہ کہاں تک پہنچی ہے. یہ ڈگری لے کر یہ یہاں تک پہنچی ہے کہ اپنے بدن کی نمائش کرائے. یہ ڈگری لے کر یہاں پر پہنچی ہے کہ اپنے بالوں کی نمائش کرائے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ تہذیب یافتہ معاشرہ. یہ تہذیب یافتہ معاشرہ نہیں ہے. تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن تربیت نہیں ہو رہی. جی جی بالکل. تو اسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ جو ہمارا جو معاشرہ ہے تعلیم کے سبب، یعنی فقط پینٹ کوٹ پہن لینے سے، سرخی پاؤڈر لگا لینے سے، انگلش بول لینے سے ہم کسی معاشرے کا تعین نہیں کر سکتے کہ یہ معاشرہ تہذیب یافتہ معاشرہ ہے یا اس معاشرے کی ثقافت بہت اچھی ہے. بلکہ معاشرے کی تہذیب اس کی اقدار سے سمجھ میں آتی ہیں. انسانی اقدار کا کس قدر خیال رکھا جاتا ہے، انسانی اقدار کی کس قدر پاسداری کی جاتی ہے. تربیت ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اب تو سب بڑوں کو بولنے ہی نہیں دیا جاتا نا. جی آپ چپ رہیے گا بس. ایسی ہے. جب تک بڑے بولیں گے تو تربیت کیسے ہوگی؟ جب تربیت نہیں ہوگی تو یہی ہوگا جو بالکل. جن معاشروں کو ہم تہذیب یافتہ شمار کرتے ہیں ان معاشرے میں اگر 5 منٹ کے لیے بجلی چلے جائے اور کیمرے بند ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ سب نے دیکھا ہے. حتیٰ خواتین کی عزت تک محفوظ نہیں رہتی. اس معاشرے کو، جس معاشرے کو ہم اپنا آئیڈیل معاشرہ شمار کرتے ہیں کہ نہیں وہ بہت تہذیب یافتہ ہیں اور ہم بہت گرے پڑے ہیں مثال کے طور پر. صحیح ہے، ہمارے یہاں سڑکیں اچھی نہیں بنی ہوئی ہیں، ہمارے یہاں پولوشن بہت ہے، بہت سے مسائل ہمارے یہاں موجود ہیں، ہم اس کا اعتراف کر رہے ہیں. لیکن کم از کم یہ چیز جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ اس معاشرے میں نہیں ہے. ظاہری اعتبار سے کسی کا اچھا ہو جانا، سڑکیں اچھی بن جانا، مثال کے طور پر پانی 24 گھنٹے ہے، گیس 24 گھنٹے ہے، یہ چیزیں ہونی چاہیے، ہم بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں. لیکن یہ چیزیں علامت نہیں ہے کہ ایک معاشرہ تہذیب یافتہ ہے. ایک معاشرہ کہ جہاں پر سڑکیں اچھی بنی ہوئی ہیں، گاڑیاں اچھی چل رہی ہیں، بسیں اچھی چل رہی ہیں، سہولیات دی جا رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا یہ نشانی ہے کہ یہ معاشرہ بہت تہذیب یافتہ ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. لہٰذا سب سے زیادہ خودکشیاں کہاں ہوتی ہیں، کس ملک میں ہوتی ہیں؟ جاپان میں. جاپان میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں. کیوں خودکشیاں ہو رہی ہیں؟ حالانکہ جاپان یا جاپان میں یا نیپال میں، بہرحال کہیں پہ بھی
اگر آپ جاپان کو بھی دیکھیں تو کیا ہے؟ خودکشی کرنا ان کے اسلام میں جاپان میں؟ وہ سیکولر مذہب ہے وہاں پہ زیادہ تر. ہاں سیکولرزم ہے وہاں پر. اور وہ کہتے ہیں یعنی کہتے ہیں وہی یہ قرآن مجید کی بات کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے ہمارے لیے، باقی آخرت کچھ نہیں ہے. مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. جیسے جانور مر جاتے ہیں مٹی میں مل جاتے ہیں، لہذا ہم بھی مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے. کوئی آخرت و آخرت نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو کیا میں عرض کر رہا تھا، جاپان یا جو بھی ملک بھارت جہاں پہ بھی زیادہ ہوتی ہیں خودکشیاں، اگر ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے زیادہ جہاں کی ٹیکنالوجی مانی جاتی ہے وہ جاپان ہے. پڑھے لکھے ہونے کے اعتبار سے دیکھیں جاپان ہے. لیکن کیوں تربیت نہیں ہے؟ اس اعتبار سے تہذیب نفس نہیں ہے. بہت سی قوموں میں بہت سی اچھائیاں پائی جاتی ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک جو ہمارے معاشرے میں ہوا بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں یار میں امریکہ چلے جاؤں تو میری لائف سیٹ ہو جائے گی، میں فلاں ملک کا اگر مجھے ویزا مل گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ گویا جنت کا ٹکٹ مل گیا ہمیں. اب اس کے بعد جو ہے وہ بس سب کوئی مشکلات نہیں ہے. ایک تو سب سے بڑی جو انسان کی غلطی ہے، یاد رکھیے، آپ اس دنیا میں سکون حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ ملینر بھی کیوں نہ ہو جائیں. پوری کائنات بھی آپ کے زیر تسلط دے دی جائے پھر بھی سکون نہیں ہے اس دنیا میں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے امام فرماتے ہیں کہ تم لوگ کیوں ایسی چیز کی دعا کرتے ہو کہ جو محال ہے. پوچھا کون سی محال ہے؟ کہا کہ کیا تم لوگ اس دنیا میں راحت اور سکون کو طلب نہیں کرتے ہو؟ کہا مولا راحت اور سکون کو طلب کرتے ہیں. کہا راحت اور سکون اس دنیا میں محال ہے، کچھ دیر کے لیے مل سکتا ہے، لیکن آپ کا بھی ماشاءاللہ سے تجربہ ہوگا زندگی کا. کتنے ہی مسائل ایسے آئے کہ آپ نے کہا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے نا، اس کے بعد سارے مسائل حل ہو جائیں گے، میری لائف سیٹ ہو جائے گی. چلو بھائی وہ مسئلہ حل ہو گیا، پھر اس کے بعد اب دوسرا مسئلہ. وہ مسئلہ ختم نہیں ہونے پاتا. پھر کہا کہ اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ میری لائف سیٹ ہو جائے گی، پھر دوسرا مسئلہ. تو بہرحال یہ اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، یہاں پر مشکلات ہیں. تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ آنے سے اس کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، اچھا گھر ملنے سے اس کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، اچھی گاڑی ملنے سے اس کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، خام خیالی ہے. مشکلات ساتھ ساتھ رہیں گی، اس لیے کہ خداوند کریم نے یہ مشکلات رکھی ہیں تاکہ میرا بندہ میری طرف متوجہ رہے، مجھ سے جان نہ چھڑائے. خوب تو زمانہ جاہلیت کو ہم بیان کر رہے تھے کہ جاہلیت جو ہے وہ اس زمانے میں بہرحال کسی اور قسم کی تھی، وہی جاہلیت آج بھی پائی جاتی ہے. جس معاشرے میں عقل کی حکمرانی نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ وہ معاشرہ کون سا معاشرہ ہے؟ جاہلیت کا معاشرہ. جس معاشرے میں تعصب پایا جائے گا اور تعصب کی حکمرانی ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ وہ جاہلیت کا معاشرہ ہے، چاہے کتنا ہی پڑھا لکھا معاشرہ کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اس معاشرے کی تربیت کی اور بالآخر جتنی وہ کر سکتے تھے اتنی تربیت کی. فَقَبَضَهُ إِلَيْهِ كَرِيمًا وَخَلَّفَ فِيكُم مَا خَلَّفَتِ الْأَنْبِيَاءُ فِي أُمَمِهَا. پس خداوند کریم نے اپنے رسول کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا کرامت اور شرافت کے ساتھ، اور اس اللہ کے رسول نے وہی چیزیں چھوڑیں تمہارے درمیان کہ جس طریقے سے تم سے پہلے جو انبیاء تھے جب وہ جاتے تھے تو وہ اپنے پیچھے جو چیزیں چھوڑ کے جاتے تھے. یعنی کیا مطلب؟ ایک اللہ کی کتاب اور ایک جانشین وصی. ہر نبی کا وصی ہوتا تھا. جس طریقے سے دیگر انبیاء اللہ کی کتاب اور وصی چھوڑ کے گئے، اس رسول نے بھی تمہارے درمیان کیا چیزیں چھوڑیں. اذ لم یترکوہم حملا بغیر طریق واضح ولا علم قائم. کیونکہ انبیاء نے اپنی امتوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بغیر کسی ہدایت کے. یعنی میں جا رہا ہوں، اب میرے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوگا مجھے نہیں پتہ، میں تو جا رہا ہوں. کسی نبی نے بھی اپنی امت کو ایسے نہیں چھوڑا. لہٰذا ہر نبی اپنا وصی، اپنا جانشین مقرر کر کے گیا. ایک کتاب خدا تھی جو منشور تھی، یا صحف تھے
اور دوسری جانب سے اس نبی کا وصی تھا کہ دیکھو تم ان کی پیروی کرنا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول بھی اپنے جانے کے بعد وہ چیزیں چھوڑ کے گئے. وہ کون سی چیز تھی؟ کتاب ربکم فیکم مبینا حلالہ و حرامہ و فرائضہ و فضائلہ و ناسخہ و منسوخہ و رخصہ و عزائمہ و خاصہ و عامہ و عبرہ و امثالہ و مرسلہ و محدودہ و محکمہ و متشابہہ مفسرا مجملہ و مبین غوامضہ. اللہ کے رسول نے تمہارے درمیان کیا چھوڑا؟ اللہ کی کتاب کو، تمہارے پروردگار کی کتاب کو، کہ جس کے اندر اللہ نے تمہارے لیے حلال کو بھی بیان کیا اور حرام کو بھی بیان کیا، فرائض کو بھی بیان کیا، فضائل کو بھی بیان کیا، ناسخ کو بھی بیان کیا، منسوخ کو بھی بیان کیا، مباح کاموں کو بھی بیان کیا اور جو واجبات تھے ان کو بھی بیان کیا، خاص کو بھی بیان کیا، عام کو بھی بیان کیا، عبرتوں کو اور مثالوں کو بھی بیان کیا، اور اسی طریقے سے حدود کو بھی بیان کیا اور محکم اور متشابہ کو بھی بیان کیا. اللہ نے بیان کیا. ملائکہ کائنات فرمانا کہ اللہ نے بیان کیا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی قرآن مجید کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بغیر کسی تفسیر کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول زندہ تھے تو اللہ کے رسول کیا تھے؟ مبین قرآن تھے، وہ تفسیر کرنے والے تھے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. قرآن مجید میں خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ تاکہ آپ بیان کریں وہ اس چیز کو جو ان کی طرف نازل کی گئی. تو اللہ کے رسول مبین قرآن. سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول چلے گئے، اب کون مبین قرآن ہے؟ اب کون قرآن کی تفسیر بیان کرے گا؟ لہٰذا اب اللہ کے رسول کے جانے کے بعد آیا کوئی مبین قرآن ہے یا نہیں ہے؟ کوئی مفسر قرآن ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ سارا کا سارا علم اللہ کے رسول دے کے چلے گئے تو وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کو سارا کا سارا علم دے کے چلے گئے؟ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ایک ہستی ہے کہ جو یہ کہے کہ میرے پاس کل قرآن کا علم ہے؟ کوئی نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب کی. لہذا روایت کہتی ہے، اصول کافی کی روایت ہے منصور بن حازم سے. منصور بن حازم چھٹے امام کے صحابی ہیں. فرماتے ہیں کہ ان اللہ اجل و اکرم من ان یعرف بخلقہ. خداوند کریم اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ اللہ کو اس کی خلقت سے پہچانا جائے. بل الخلق یعرفون باللہ، بلکہ خلقت کو اللہ کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. اب اس جملے کی تفسیر بہرحال ادھر نہیں جا رہا ہوں. دوبارہ اسے بتائیے گا. جی، پروردگار عالم اس سے بہت جلیل اور بہت کریم ہے کہ اللہ کو اس کی مخلوق سے پہچانا جائے، بلکہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. یعنی ایک ہے اثر سے مؤثر کی طرف پہنچنا اور ایک ہے مؤثر سے اثر کی طرف پہنچنا. مثال کے طور پر آپ آئیں گھر میں گھسیں اور کہیں کہ بہت گرم ہو رہا ہے، گھر کیا ہو رہا ہے؟ بہت گرم ہو رہا ہے. تو مثال کے طور پر گھر والے بتائیں کیونکہ چولہا جل رہا ہے، یعنی حرارت ہے، آتش جل رہی ہے. تو آپ کیا کیا؟ آپ نے اثر کو دیکھا، چولہے کا جلنا مؤثر تھا، اس کا اثر کیا تھا؟ حرارت. آپ اثر سے پہنچے کس کی طرف؟ مؤثر کی طرف، کیونکہ گھر گرم ہے لہٰذا آگ لگی ہوئی ہے، چولہا جل رہا ہے. اور ایک مرتبہ الٹا ہے، آپ مؤثر سے پہنچے ہیں اثر کی طرف. نہ یہ کہ آپ حرارت کے ذریعے سے آگ پر پہنچیں، بلکہ کیونکہ آپ کہیں گے کیونکہ یہ آگ جل رہی ہے اور آگ کو میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں لہٰذا حرارت موجود ہے. کیونکہ نہیں ہو سکتا کہ آگ ہو اور حرارت نہ ہو. تو یہ دو معرفت کے طریقے ہیں. ایک مرتبہ اثر سے آپ مؤثر کی طرف پہنچتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں چرند ہیں، پرند ہیں، کائنات ہے، آسمان ہے، زمین ہے، لہٰذا خدا ہے. تو آپ اثر سے پہنچے کس کی طرف؟ مؤثر کی طرف. اور دوسرا ہے کہ آپ مؤثر سے پہنچتے ہیں کیونکہ خدا ہے لہٰذا یہ آسمان ہے. اگر خدا نہ ہوتا تو کوئی آسمان نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی. بہرحال یہ جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے، نہیں سمجھے تو پھر کبھی. امام نے کہا کہ ہاں تم نے صحیح کہا. منصور کہتا ہے میں نے کہا کہ ان من عرف ان لہ ربا فقد ينبغي له ان يعرف ان لذلك الرب رضا وسخطا. جو شخص یہ جانتا ہو کہ اس کا کوئی پروردگار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ بھی جانے کہ اس پروردگار کی کوئی رضا ہے اور اس پروردگار کی کوئی ناراضگی ہے. جب میں جانتا ہوں کہ میرا ایک پروردگار ہے تو لہٰذا مجھے یہ بھی جاننا چاہیے کہ یقیناً کچھ کام ایسے ہیں کہ جس میں خدا کی رضا ہے. خدا نے مجھے ایسے خلق نہیں کر دیا جانوروں کی طرح کہ جو چاہے کرو، بلکہ خداوند کریم مجھ سے کچھ کام چاہتا ہے کہ ان کاموں کو میں انجام دوں اور کچھ کاموں کو منع کیا ہے کہ ان کاموں سے بچوں.
وَأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ رِضَاهُ وَسَخَطُهُ إِلَّا بِوَحْيٍ أَوْ رَسُولٍ، اور وہ یہ جان لے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی نہیں پہچانی جاتی مگر دو طریقوں سے، یا تو مجھ پر وحی نازل ہو، یا کوئی اللہ کا رسول آئے، کوئی نبی آئے اللہ کا، کوئی رسول آئے، وہ بتلائے کہ فلاں کام میں اللہ کی رضا ہے اور فلاں کام میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ فَمَن لَّمْ يَأْتِ الْوَحْيُ فَقَدْ يَنبَغِي لَهُ أَن يَطْلُبَ الرُّسُلَ، جس پر وحی نازل نہ ہوتی ہو، جیسے آپ اور میں، ہم پر وحی نازل نہیں ہوتی، اب ہمیں اللہ کی رضا کیسے معلوم ہو؟ بس اسے چاہیے کہ وہ تلاش کرے کہ کون اللہ کا رسول ہے، کون اللہ کا نبی ہے جو اللہ کی رضا بتائے۔ فَإِذَا لَقِيَهُمْ عَرَفَ أَنَّهُمُ الْحُجَّةُ وَأَنَّ لَهُمُ الطَّاعَةُ الْمُفْتَرَضَةُ، پس جب وہ رسولوں سے ملاقات کرے گا تو وہ جان لے گا کہ یہ حجت خدا ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے۔ وَقُلْتُ لِلنَّاسِ، پھر میں نے لوگوں سے کہا، منصور کہتا ہے پھر میں نے لوگوں سے کہا، لوگوں سے مراد یعنی عامۃ الناس، دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں ان لوگوں سے کہا، تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان هو الحجۃ من اللہ علی خلقہ، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ جب اللہ کے رسول زندہ تھے تو اللہ کے رسول حجت تھے، اللہ کی جانب سے حجت تھے اس کی مخلوق پر؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، اللہ کے رسول اللہ کی حجت تھے۔ قلت فحین مضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من کان الحجۃ علی خلقہ، اب یہ بتاؤ کہ جب اللہ کے رسول چلے گئے اب کون حجت ہے؟ جب تک اللہ کے رسول زندہ تھے اللہ کے رسول حجت تھے، اب اللہ کے رسول چلے گئے، اب بتاؤ کہ اب کون حجت ہے؟ تو کہنے لگے فقالوا القرآن، قرآن حجت ہے۔ کیا کہنے لگے؟ قرآن حجت۔ منصور نے کہا کہ فنظرت فی القرآن، میں نے قرآن میں دیکھا، فاذا هو يخاصم به المرجئي والقدري والزنديق الذي لا يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته، میں نے قرآن میں دیکھا کہ بھائی یہ جتنے مذاہب ہیں، جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے، وہ سب کے سب قرآن سے استدلال کرتے ہیں۔ جو جبر کا قائل ہے وہ بھی قرآن سے استدلال کرتا ہے، جو تفویض کا قائل ہے وہ بھی قرآن سے استدلال کرتا ہے، یہاں تک کہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی قرآن سے استدلال کرتے ہیں۔ تو قرآن کیسے حجت ہوا؟ فعرفت ان القرآن لا يكون حجتا الا بقیم، پس میں نے جان لیا کہ قرآن اس وقت تک حجت نہیں ہو سکتا جب تک کوئی قرآن کو بیان کرنے والا نہ ہو، اس لیے کہ اگر قرآن کو بیان کرنے والا نہ ہوا تو ہر شخص اپنی مرضی کے متعلق قرآن کی آیات کو لے گا اور اپنی مرضی کے مطابق ان قرآن کی آیات کو اپنے مدعا پر منطبق کرے گا، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ قادیانی کیا کر رہے ہیں؟ قادیانی بھی قرآن کی آیتوں سے استدلال کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں سے استدلال کرتے ہیں قادیانی۔ اسی طریقے سے جو جبر ہیں، جبر کے قائل وہ کیا کرتے ہیں؟ کہ خدا ہم نے کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی خلق کیا اور جو کام تم انجام دیتے ہو اس کو بھی اللہ نے خلق کیا۔ بس اس کا مطلب کیا ہے کہ جو میں کرتا ہوں وہ میں نہیں کرتا، کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ دیکھو قرآن کی صریح آیت ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں خداوند کریم کو دیکھا جائے گا، انسان اپنی آنکھ سے خداوند کریم کی طرف دیکھے گا، وہ قرآن مجید کی کون سی آیت سے استدلال کرتے ہیں؟ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اس دن ان چہروں کو دیکھیں گے کہ جو دیکھنے والے ہوں گے کس کی طرف؟ تمہارے پروردگار کی طرف۔ اس کا مطلب ہے کہ پروردگار کو دیکھا جا سکتا ہے قیامت میں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہر شخص اپنے مدعا کے مطابق قرآن کی آیت کو اٹھاتا ہے اور اس پر منطبق کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی قیم ہونا چاہیے، مبین ہونا چاہیے، جو بیان کرے کہ یہاں پر آیت سے کیا مراد ہے۔ کہا کہ میں نے پہچان لیا کہ قرآن حجت نہیں ہو سکتا مگر قیم کے ساتھ۔ فما قال فیہ من شیء کان حقا، پس وہ قیم جو بھی قرآن کے بارے میں کوئی چیز کہے وہ کیا ہو؟ وہ حق ہو۔ قلت لہم، پھر میں نے ان لوگوں سے سوال کیا، من قیم القرآن، قرآن کا قیم کون ہے؟ قیم یعنی وہی قرآن کو بیان کرنے والا۔ قرآن کو بیان کرنے والا کون ہے؟ فقالوا ابن مسعود، انہوں نے کہا کہ ابن مسعود قرآن کو بیان کرنے والے ہیں۔ قد کان یعلم، ابن مسعود بھی قرآن مجید کو جانتے ہیں، فلاں شخص بھی قرآن کو جانتا ہے، حذیفہ بھی قرآن مجید کو جانتے ہیں۔ 3-4 افراد کے نام لیے کہ یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، یہ قرآن مجید کو جانتے ہیں، قرآن کا علم رکھتے ہیں۔ قلت، منصور کہتا ہے میں نے ان سے کہا کہ کلہ، کیا یہ پورے قرآن کا علم رکھتے ہیں؟ یعنی ابن مسعود اور جن کے بھی نام تم نے لیے، کیا یہ قرآن مجید پر قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کے سین تک تمام کا تمام علم ہے قرآن کے بارے میں؟ کہنے لگے کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔
فلم اجد احدا یقال انہ یعرف ذلک کلہ الا علی، پس میں نے، منصور کہتے ہیں، میں نے کسی ایک کو نہیں پایا اصحاب میں سے جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ مجھے پورے قرآن کا علم ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ وَإِذَا كَانَ الشَّيْءُ بَيْنَ الْقَوْمِ فَقَالَ هَذَا لَا أَدْرِي وَقَالَ هَذَا لَا أَدْرِي وَقَالَ هَذَا لَا أَدْرِي وَقَالَ هَذَا أَنَا أَدْرِي، جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا اور لوگ صحابہ کے پاس جاتے تھے کہ تم اس مسئلے کا حل بتاؤ، تو فلاں صحابی کہتا تھا کہ مجھے نہیں معلوم، فلاں صحابی کہتا تھا مجھے نہیں معلوم، فلاں صحابی کہتا تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن جب علی کے دروازے پہ آتے تھے تو علی کہتا تھا کہ مجھے معلوم ہے۔ فَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ قَيِّمَ الْقُرْآنِ، پس میں نے گواہی دی کہ علی کون ہے؟ قیم قرآن ہے، قرآن کو بیان کرنے والے ہیں۔ وَكَانَتْ طَاعَتُهُ مفترضہ، علی کی طاعت واجب ہے۔ وَكَانَ الْحُجَّةُ عَلَى النَّاسِ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور علی ہی رسول خدا کے بعد کیا ہیں؟ حجت ہیں۔ وَأَنَّمَا قَالَ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ حَقٌّ، اور جو کچھ علی قرآن کے بارے میں کہے وہی کیا ہے؟ حق ہے۔ یہ جو استدلال جب امام نے سنا اپنے صحابی سے تو امام نے کہا کہ رحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، یعنی تو نے صحیح بات کہی بالکل اسی طریقے سے۔ تو اللہ کے رسول بھی جب چلے گئے اس دنیا سے تو اپنے بعد کیا چھوڑ کے گئے؟ قرآن مجید چھوڑ کے گئے، اور اسی طریقے سے کیا کیا چھوڑ کے گئے؟ جانشین چھوڑ کے گئے، وسیع چھوڑ کے گئے جو قرآن مجید کو بیان کرنے والے ہیں۔ جیسے کہ ایک زندیق نے سوال کیا تفسیر علی ابن ابراہیم میں، زندیق یعنی کافر شخص نے سوال کیا، کس سے؟ امام کے صحابی سے، ابو جعفر احول سے سوال کیا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر پاؤ گے تو بس ایک بیوی پر ہی اکتفا کرو، یعنی پہلے خداوند کریم نے کیا کہا؟ فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو بھی عورتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں ان سے ایک نہیں، دو دو، تین تین، چار چار شادی کرو۔ لیکن اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہ کر پاؤ فواحدہ، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہ کر پاؤ تو بس ایک پر ہی کیا کرو؟ اکتفا کرو۔ سر یہ والی آیت تو مرد نہیں بتاتے، یہ تفسیر بھی نہیں ہوتی، بس 4 شادیوں والی پہ ہی رکے رہتے ہیں۔ ہاں آگے نے بتا، میں نے بتا دی کہ میں مر دوں آگے۔ تو ایک جگہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہ کر پاؤ گے ان کے درمیان تو تم کیا کرو؟ ایک ہی شادی پر اکتفا کرو۔ اور ایک دوسری جگہ پر سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے، اسی طریقے سے سورہ مبارکہ نساء میں آیت نمبر 129 میں خداوند کریم فرما رہا ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم میں قدرت ہی نہیں ہے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر پاؤ۔ کتنی خوبصورت آیت، سبحان اللہ۔ یعنی ایک جگہ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے تو ایک شادی کرو خالی، دوسری آیت میں کہہ رہا ہے کہ تم کر ہی نہیں سکتے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک ہی کرنی ہے سب کو۔ تو امام سے سوال کیا تو دوسری آیت کون سی ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 129 129 پہلے 103 ہے، پہلی صرف 3 ہے، آیت نمبر 3 جی۔ تو یہ سوال کیا کس نے؟ زندیق نے امام کے صحابی سے جو کہ ابو جعفر احول ہیں۔ کہا دیکھو تمہارے قرآن میں تعارض ہے، یعنی ایک جگہ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہ کر پاؤ تو ایک ہی شادی کرو، ایک جگہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم نہیں کر پاؤ گے۔ بین القولین فرق، ان دونوں قول میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ وسأل الصادق علیہ السلام، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام سے سوال پوچھا کہ مولا ان دونوں آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ ہم دیکھیے ہم کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ معصوم کیا ہے؟ مبین قرآن ہے، قرآن کو بیان کرنے والے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ وَأَمَّ قَوْلُهُ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَإِنَّهُ عَنَا فِي النَّفَقَةِ، یہاں پر جو خداوند کریم نے فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہ کر پاؤ، یہاں پر کیا مراد ہے؟ کس چیز میں؟ نفقے میں عدل نہ کر پاؤ، یعنی جو نان و نفقہ دینا ہے، اگر 4 شادیوں کا شوق ہے تو 4 بیویوں کا نان و نفقہ بھی کیا ہونا؟ دینا پڑے گا۔ 2 شادی کرنی ہے تو 2 بیویوں کا نان و نفقہ دینا پڑے گا عدل کے ساتھ۔ لیکن اگر تم خوف کرتے ہو عدل نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک ہی شادی پر اکتفا کرو۔ تو یہاں پر عدل سے مراد کیا ہے؟ نان و نفقے میں عدل ہے۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، یہ جو دوسری والی آیت ہے کہ تم
عدل نہیں کر پاؤ گے فَإِنَّهُ عَنَا فِي الْمَوَدَّةِ، یہاں پر کیا مراد ہے؟ یہاں پر عدالت سے مراد محبت ہے. محبت میں کبھی بھی انسان عدل نہیں کر سکتا. یعنی بیویوں کی بات تو چھوڑیں، اگر اولاد ایک بچے ایک ماں کے 5 بیٹے ہوں، پانچوں سے ایک جیسی محبت نہیں ہوتی. اس لیے کہ محبت کا تعلق کیا ہے؟ دل سے ہے. میل قلبی، میل قلبی ہر ایک کی طرف ایک جیسا نہیں ہوتا. کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی سے کم محبت ہوتی ہے. تو یہاں پر جو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے ہو، لن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء، لوگوں کے درمیان تم، عورتوں کے درمیان تم عدل نہیں کر سکتے ہو. اس کا سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر 4 بیویاں ہیں تو ہر بیوی سے ایک جیسی محبت نہیں ہو سکتی. موڈ آف ہو گیا آپ لوگ. فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَن يَعْدِلَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فِي الْمَوَدَّةِ. امام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی یہ قدرت نہیں رکھ سکتا ہے کہ وہ 2 بیویوں کے درمیان، 2 عورتوں کے درمیان بالکل ایک جیسی محبت کرے. جبکہ ہمارے یہاں کی عورتوں کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے. دوسری شادی کی اجازت ہے بشرطے کہ ویسی ہی محبت ہو. محبت کرنے کا خداوند کریم نے نہیں کہا ہے، بلکہ کیا کہا ہے؟ نفقے میں اور راتوں کی تقسیم میں. اگر 2 بیویاں ہیں تو ایک رات ایک بیوی کے ساتھ سوئے، ایک رات دوسری بیوی کے ساتھ سوئے. 3 بیویاں ہیں تو اسی طریقے سے راتوں میں کو تقسیم کرے. اس میں عدل سے کام لے. مگر یہ کہ کوئی بیوی خود کہہ دے کہ صحیح ہے میں اجازت دیتی ہوں، اگر یعنی آج کی رات آپ کو میرے ساتھ سونا تھا، میں اجازت دیتی ہوں کہ آپ فلاں بیوی کے ساتھ سو جائیں، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن راتوں کو تقسیم کرنے میں اور نفقے میں عدل جو ہے وہ مانگا گیا ہے. محبت میں عدل مانگا نہیں گیا ہے اور کوئی دے بھی نہیں سکتا ہے. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.